بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ معزز ناظرین، وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی نماز کو پسند کرتا ہے؟ اس نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور ہر مکاتب فکر والے اپنے اپنے فکر کے اپنے اپنے نظریے کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا سارے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ سارے لوگوں کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ بڑی پیاری حدیث ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر بڑی بہترین انداز میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے الحمدللہ، فقد افلح وانجح، تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ کون سی نماز صحیح ہوگی؟ اس تعلق سے ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر احادیث کتب میں ہیں، اسی طرح سے امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے گا جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیسے بنایا ویسے وضو بناؤ، نیت کیسے باندھی ہے ویسے باندھو، نیت کہاں باندھی ہے ویسے باندھو، رکوع کیسے کیا ہے ویسے کرو، سجدہ کیسے کیا ہے ویسے کرو، پوری نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھ تو۔ اب یہ نماز رب العالمین 100% قبول فرمائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، لیکن جو ان کے طریقے کے خلاف ہوگی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز خراب ہوئی۔ کون سی نماز خراب ہوئی؟ جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، نماز خراب ہے، کسی بھی مسلک کے ہوں، میں مسلک کی بات نہیں چھیڑ رہا ہوں، کسی بھی مکاتب فکر کے ہوں، اگر آپ کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کے ارکان نماز پیغمبر اسلام علیہ السلام کے طریقے کے سے ہٹ کر کے ہے، ذرہ برابر بھی ہٹ کر کے ہے، تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کو خراب کرنے میں سب سے بڑا دخل، سب سے بڑا رول نبی کے طریقے کے خلاف کرنا، نبی کے طریقے کے خلاف نماز پڑھنا، یہ نماز کے فسادت کا، نماز کے خراب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے خشوع اور خضوع میں کچھ، اگر ہماری ذہن کبھی بھٹک بھی جائے، ہماری ذہن ادھر ادھر بھی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہم امید کر سکتے ہیں اور امید رکھتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ لیکن اگر طریقے نبوی سے ہٹ کر کے ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز صحیح ہے تو آدمی کامیاب ہوگا، اور نماز وہی صحیح ہوگی جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وَإِن فَسَدَتْ، تو نماز بالکل فاسد ہے، اور نماز فاسد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایسی نماز قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فقد خواب و خسرا، ایسا آدمی جو ہے خائب و خاسر ہوا، ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہے جس کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ہر کوئی شخص، ہر مکتب فکر والا اپنے اپنے ائمہ کی اقتداء کرتا، اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرتا، اس کے امام نے جو بھی بتایا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتا ہے، اسی کے حساب سے وہ نماز پڑھتا۔ وہ اتنی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میرے نبی نے کیا بتایا، کائنات کے امام نے کیا بتایا، اماموں کے امام نے کون طریقہ بتایا جس پر نماز نازل ہوئی ہے، رب العالمین نے جسے نماز تحفے میں دیا ہے، جسے نماز کا طریقہ بتایا ہے، انہوں نے کیسے اپنی امت کو پڑھ کر کے بتایا۔ لوگ اس طریقے کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تمام کے تمام مسلمانوں کو طریق نبوی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔